بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد عالی مرتبہ حضرات علماء کرام، مشائخ، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے بھائیوں کے والدین کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین صلہ عطا فرمائے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات مختلف جگہ پر مختلف انداز میں بیان فرمائی، وہاں سورہ توبہ میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پکڑ پڑنا میرے نبی پر گران لگتا ہے۔ تم مشکل میں ہوتے ہو تو گویا نبی کریم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ وبالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی۔ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے تو انہیں تبلیغ دین کی، اصلاح احوال کی اور ترویج شریعت کی جب ذمہ داری عطا کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اپنی امتوں کے لیے بڑا درد ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اعجاز ہے اور ہم پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ حضور کے قلب اطہر میں اپنی امت کے لیے بڑا درد ہے۔ یہ جو صبح سے شام تک حضور تک تبلیغ فرماتے، رات کو رو کر کے دعا فرماتے، ایک ایک بات پر، ایک ایک نقطے پر اپنی امت کی تربیت کرتے، بار بار سمجھاتے، بار بار قائل کرتے، وہ سارے رستے ان رستوں پہ چل کے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے اور انسان دوزخ کی راہ پہ چلا جاتا ہے، ان سب راہوں کی حضور نشاندہی فرماتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ لوگ احتیاط کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں۔ انسان کو جب کوئی چیز پتھر بنا دیتی ہے اس کے دل سے احساس نکل جاتا ہے، پھر اس کے پاس دولت ہو، صلاحیت ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ کسی کا کچھ بھلا نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے دل میں احساس کی نعمت موجود ہو، اس کے دل میں درد موجود ہو، تو پھر بعض کمزور لوگ بھی بعض لوگوں کا بہت فائدہ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر میں احساس بھی رکھا اور اپنے محبوب کو اختیار بھی عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے
جس نے آگ روشن کی تھی اور پتنگے آ آ کے اس آگ میں گرتے تھے اور وہ ان کو منع کرتا تھا کہ نہ آؤ جل جاؤ. تو فرمایا میں بھی تمہیں سینہ پن سے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو تمہیں دوزخ میں لے جائے. حضور احساس کر کے، احساس خاص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کا عنوان ہے کہ دل میں درد ہو، احساس. ہم آج اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر احساس، اظہار، دوسروں کا خیال، کسی کا لحاظ، کسی کے بارے میں اپنی طبیعت میں گنجائش، یہ چیزیں بڑی مانگ پڑتی جا رہی ہیں. ہمیں بس اپنا آپ دکھانا ہے، اپنا آپ بتانا ہے. ہم ہوتے ہیں، ماں سوا کوئی بھی نہیں ہوتا. ہماری شخصیت کسی طریقے سے نکل جائے اور ہماری کسی طریقے سے دھاک بیٹھ جائے، کسی طریقے سے لوگ ہمارے سامنے سر جھکا دیں، اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام سر جھکا کے نہیں. جب لوگوں کے سر جھکیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں، باقی کسی دنیا دار کے سامنے کبھی نہ جھکے، بلکہ اللہ انہیں سر بلندی عطا فرمائے. یہ نبی پاک کی چاہت ہے. اپنی طبیعت میں احساس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ بدر والے دن جب 70 لوگوں کو قید کر لیا گیا تھا اور لا کے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ انہیں باندھا گیا تھا، تو یہ لوگ کوئی پھول لے کے تو آئے نہیں تھے ہاتھوں میں بدر میں. ایسا تو نہیں تھا کہ یہ بڑی گل پاشی کرنے آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، لڑنے کے ارادے سے آئے تھے. اور پھر یہ کہ ان کے ظلم و ستم کی داستان اس سے بھی بہت پہلے کی. ایام مکہ میں جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا وہ کسی سے پوشیدہ بھی نہیں تھا، اور پھر ہمیشہ یہ زیادتیاں کرتے آئے. لیکن جب یہی لوگ قیدی بن کے آئے، یہ بات آپ نے اس پر زیادہ غور کرنا ہے، اس کو تقریب نہیں سمجھنا. کہہ تو ہم بھی دیتے ہیں کہ دشمنوں کو نبی پاک نے معاف کیا ہے، ان کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن ویسے ہماری بہو، ہمارا داماد، ہمارے چچا، ہمارے پڑوسی یہ دشمن نہیں ہوتے. ہم صرف بعض باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑی ہمت کر کے تو دیکھیں. سبحان اللہ. کسی وقت ان کے لیے احساس پیدا کرے. یہ جن لوگوں سے ہم نے تھوڑی 1 2 5 چیزوں کی وجہ سے اپنا دل سخت کر لیا ہے، یہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہوتے اور نہ کوئی دینی دشمن ہوتے ہیں. یہ تو تھوڑے بہت ہمارے ان کے ساتھ ذاتیات کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اتنے پتھر اور اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ عمر بھر ان کوتاہیوں کو لوگ معاف نہیں کرتے. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کسی مخالف کا انتقال ہو گیا ہے تو منہ دکھانے کے لیے جنازہ پڑھنے چلے گئے، لیکن اس کی میت پہ نہیں آئے، بار بار سے چلے گئے. اتنی سختی کیسے پیدا ہو گئی؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ تلخیاں کیسے آ گئی؟ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر زیادہ پتھر دل بنایا؟ 70 لوگ ہیں، بدر کے قیدی ہو کے آئے ہیں، ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا ہے. اب ظاہر ہے کہ صحابہ کو غصہ تھا، ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھی گئی، اور وہ مستحق بھی اسی کام کے تھے. خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان ان کی قابو آتا تو جو وہ حال کرتے تھے وہ بھی سب ہی جانتے تھے. ذرا زور سے رسیاں باندھ دی تو وہ ہائے ہائے کرنے لگے. تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے نا مسجد نبوی میں بے چینی سے ٹہلنا شروع کیا. حضور کبھی ادھر تشریف لے جاتے، کبھی ادھر تشریف لے جاتے. عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آئی. ان کی رسیاں کبھی ڈھیلی کر دو نا تھوڑی، یہ سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا. ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں میں سناجیاں نے گلاں ساؤنڈ نہیں لگا ساری رات. اپنوں کو، قریبیوں کو، عزیزوں کو کی اچار پھر آج لگ پتہ جائے گا. تو بھائی کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا حوصلہ دیکھ جو تیری سن کے گیا. ہم تکلیفیں دینا، پریشان کرنا، ہم کسی کو
کرب میں مبتلا کر کے بعض اوقات بڑے خوش نظر آتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کی طبیعت کے اندر درد تھا۔ حضور علیہ السلام احساس کرتے، آپ کو درجنوں احادیث ملیں گی کتب احادیث میں، 1 2 4 نہیں، درجنوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے گا۔ ویسے کتنا مشکل کام ہے مسواک کرنا، روٹین میں نہیں مل جاتی، عام مل جاتی، اور دنیا میں بڑے درخت پائے جاتے ہیں، جنگلات پائے جاتے ہیں۔ آپ اس باریکی کو سمجھیں۔ فرمایا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارے لیے مشکل ہوگا، لہذا گویا حضور نے اپنی چاہت چھوڑ دی ہے، امت کے لیے ضروری قرار نہیں دی، ورنہ جی چاہتا تھا۔ حضور فرماتے میرا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز امت پر ضروری قرار دو۔ ویسے آج کل سردیاں ہیں، تہجد پڑھنا مشکل نہیں، پڑھنا لیا کرے۔ چلو میں کون سا قسم لے رہا ہوں، ہلکا ہلکا ایسے تو کرو، ہلکا یہ زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا ہلکا ہلکا نیت ہی کرا رہا ہوں تاکہ ثواب تو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بڑی لمبی رات ہے نا، 7 بجے عشاء پڑھتے ہو، فجر پہ جا کے کہیں 6 بجے اٹھتی ہے، تو بڑا ٹائم ہے، 11 گھنٹے آپ کو ملیں گے، چلے 10 تو مل ہی جائیں گے، اور ڈاکٹر جو بڑا سونے کا کہتا ہے وہ بھی 8 گھنٹے کہتا ہے، تو مہربانی کریں آپ سو جائیں، 10 بجے سو جائیں، کچھ اٹھیں سویرے، یہ دن ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ چھوٹے دن ہیں، ان دنوں میں روزے رکھیں، کوشش کریں کہ روزے رکھے جائیں، اس پر توجہ دی جائے، اور بزرگ بچے جوان یہ سارے کوشش کریں کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ آپ سارے بیٹھ جائیں گے کچھ دوست، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ آپ کو نہیں پتہ ساری توجہ آپ کی طرف چلی جاتی، آج ایسا صرف آپس سے گل کر دوں، بڑھیا سارے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ مہنگے مہنگے موبائل دے بھئی آپ کو، لیکن کبھی کبھی جیبوں میں بھی ڈال کے دیکھا کرے، بھلا جس نے بنایا تھا کہا تھا کبھی جیب میں نہ ڈالنا۔ 2 4 بندے بنائیں ویڈیو بات دے دیں، بس ختم ہو گئی، سر پہ سوار نہ کریں۔ باقی بات سنیں میری غور سے، عزیز دوست، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز ضروری قرار دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ کریم فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں، سبحان اللہ کی نماز ہے، اور حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے، جب طٰہٰ والے نبی خود طٰہٰ کی تلاوت کرے، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل بہل رہا، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق اور مست اذان سے۔ جب حضور خود تلاوت فرماتے ہوں گے منظر کیا ہو؟ فرمایا جی چاہتا ہے لمبی پڑھاؤں، حضور کیوں نہیں پڑھاتے؟ فرمایا پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، میں سوچتا ہوں اس کی ماں کو تکلیف ہوتی ہوگی، لہٰذا میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ نماز میں بھی بندوں کا احساس، نماز میں بھی لوگوں کا احساس۔ نبی پاک علیہ السلام اس امام مسجد سے ناراض ہو گئے تھے جو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے، اعتدال میں نماز پڑھائیں۔ میرے دوست ایک سانس کی دولت اپنے اندر، ہمیں نہ صرف پتہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیف میں، جو سامنے والا ہے وہ شاید کسی پریشانی میں نہیں ہے، وہ بڑا سکھی ہے اور ہم بڑے دکھی ہیں۔ دوسروں کا ہاتھ تھکے ہوئے آئے ہوں گے گرمیوں میں، اور آپ نے آتے ہی کھانا مانگا ہوگا، اور یہ بھی آپ کہا ہوگا کہ اتنی گرمی میں میں نے محنت کی ہے، پر میاں جس کو 3 گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہو گئے ہیں نا، اس نے بھی خاصی تکلیف سہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی کھانا پسند نہ آتا تو حضور چھوڑ دیتے، لیکن نقص کبھی نہیں نکالا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کبھی فرمایا کہ معاذ اللہ کی پکائے، اس کو تمہیں آج تک طریقہ نہیں، اماں نے سکھا کے نہیں بیٹا، کبھی نہیں فرمایا۔ جو ہمارے آج کا ریتی رواج، نہیں پسند آیا تو کریم نے کسی وقت رغبت نہیں فرمائی تو چھوڑ دیا، لیکن ہمارا جو مزاج اور معیار ہے دوسروں کا احساس نہ کرنا،
تھوڑا سا اس کو بدلیں. یہ ہمارے رشتوں کا کیا مسئلہ ہے. ہمیں رشتوں میں پیسوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، توجہ کی ضرورت ہوتی. سبحان اللہ. آپ کے گھر والے زیادہ دولت کا بعض اوقات مطالبہ نہیں کرتے، توجہ کا مطالبہ کرتے. ماں باپ زیادہ بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ زیادہ اذیت اور تکلیف کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ ذرا بیمار ہوئے، بوڑھے ہوئے، ریٹائر ہوئے تو ہم نے بالکل ہی ریٹائر کر دیا، ایک کمرہ الگ سے دے دیا. انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم انتظار کر رہے ہیں معاذ اللہ دنیا سے جانے کا. دوائی لے دی اور بیٹا آ کے اس طرح رات کو پوچھتا ہے جس طرح ڈاکٹر نہیں آتا وارڈ میں. اس سے فائل پکڑی اور قلم پکڑا اور کہہ رہا ہے طبیعت کیسی ہے، دوائی کھا لی ہے، کوئی چیز تو نہیں چاہیے. تو ڈاکٹر نہیں آتے. آپ ڈاکٹر ہیں جو آ کے ابا کے سرانے 30 سیکنڈ کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کوئی چیز تو نہیں چاہیے. آپ تو بیٹے آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے ماں باپ کو کیا چاہیے. یہ ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کو احساسات تک کا پتہ ہونا چاہیے. آپ تو بچپن میں رویا کرتے تھے، بولا نہیں جاتا تھا تو اماں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اسے نیند آئی ہے کہ بھوک لگی ہے. سبحان اللہ. اسے تو اتنا احساس تھا، تو آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ ہم نے ماں باپ کو پیسے دیے، دولت دی، ٹائم نہیں دیا. پکڑنا ایک دن کرو ٹیلی فون، بیمار ماں اسے کو اماں جو مرضی ہو جائے روٹی تیرے ہاتھ کی کھانی ہے. میرا دل بڑا کر رہا ہے، آج نہیں بھی نہ صحیح پکی تو اماں تو نے پکانی ہے، آپ ٹیلی فون تو کرو. دیکھنا اس دن طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اماں سبحان اللہ. کہ منڈے آکھے لہذا پرا ہو جو سارے کھانا آج میں نہیں پکانا. ایک دن کہو نا، دوستوں کو بھی تو فون کرتے ہو نا. ایک دن ابا جی کو ٹیلی فون کرو نا گھر میں کو، ابا جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، میرا دل کرتا ہے باپ بیٹے اکٹھا بیٹھ کے کھائیں. یہ کرو نا. اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، انہیں سکون کی نیند آئے گی. ایک دن کہو والد صاحب سے کہ سردیاں آ گئی ہیں لہذا خریداری کرنی ہے، کچھ سویٹر لینا ہے، کچھ چادر لینی ہے، کچھ مجھے کپڑے سردیوں کے لینے، آپ نے تیار رہنا ہے، دونوں باپ بیٹا خریداری کرنے چلے. یہ کرو نا. یاروں کو ٹائم دیتے ہو، صرف دوستوں کی مجلسیں سجاتے ہو، صرف دوسروں کے لیے سارا ٹائم رکھ لیتے ہو. ہم اگر اپنے رشتوں میں احساس لے آئیں، ہم تھوڑا یار ابا جی اگر صبح صبح کہتے ہیں نا اٹھ جا تو اٹھ جا ابا کی رضا کے، تھوڑی تو جوان ہے ابھی، تھوڑی نیند سے بھی گزارا ہو جائے، ہمت کا، جد و جہد کا. لیکن وہ ہمارا مزاج خود پرستی کا ہے، خود پسندی کا ہے معاذ اللہ. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہی ہم رہ جاتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی چیز بچتی نہیں. میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، طبیعت کچھ زیادہ بحال نہیں ہے، بس میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے احساس فرمایا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے جائیں ان رستوں سے جہاں سے یہ عظمتوں والی ماں گزرا کرتی تھی. محسنہ اس امت کی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم جب تک گھر میں رہتے تھے نا، حضور کی جو باہر زندگی ہے وہ بڑی مصروف زندگی ہے، سارا دن تبلیغ دین کا کام کرتے حضور، سارا دن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کا کام کرتے. فرماتی ہیں جب گھر آ جاتے تو جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. سبحان اللہ. گھر میں بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کرتے، کوئی نفع ہو جائے ہم سے کسی کا فائدہ ہو جائے، ہم کسی کا احساس کر جائیں. لیکن وہ ہم نا آج کل جوان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی جگہ اکیلی ملے جہاں وہ موبائل لے کر لیٹے. وہ اس کے رشتے بڑی خاص امید لگائی ہوئی تھی ابا جی نے اور اماں جی نے کہ بیٹا بڑا ہو گیا اب خیر چل ہے. لیکن وہ تو بڑے ہوتے معاملہ ہی اور طرح کا ہو گیا. ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے حضرت صاحب میری گل نہیں کہ منتا، توجہ نہیں کرتا میری گل پہ، پر میں کسی کو آنکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بات کروں گا تو میری برادری کہے گی شاید اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، پتہ نہیں رزق کیسا کھلایا. میں تو کہہ بھی نہیں سکتا، لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا. اتنا پریشان کیا ہوا ہم نے اپنوں کو، اتنی تکلیف دی ہوئی ہے.
خدارا کچھ احساس کی زندگی گزارے، اور یہ سب کے لیے کریں، سب کے لیے۔ آپ کا جس سے بھی، اپنے ٹیچر سے، امام مسجد سے، استاد سے، پڑوسیوں سے، جو لوگ آپ کے ہاں کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، جن کے ہاں آپ کام کرتے ہیں ان کا، ہر شخص کا احساس کرنے کی کوشش کریں۔ احساس والی زندگی حسین ہوتی ہے۔ وہ امام غزالی سے کسی نے کہا تھا مجھے مخلص بندہ کوئی نہیں ملتا، تو فرمانے لگے چل تو ہی مخلص ہو جا، واہ، تیری کیا شکل بات۔ میں تو کچھ لوگوں کو مخلص دوست مل جائے۔ ہم جو دنیا میں کہہ رہے ہیں لوگ ٹھیک نہیں، تو ہم نہ کچھ بندے ٹھیک ہو جائیں، سبحان اللہ۔ چلو ہماری وجہ سے چیزیں بہتر ہو جائیں، ہم احساس نہیں کرتے۔ آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ والدین دنیا سے چلے بھی جائیں تو ہمارا ان سے رشتہ قائم ہے۔ کیا دعا مانگتے ہو والد کے جانے کے بعد؟ ربنا اغفر لی اور آج بھی والدین 12 حقوق والدین کے انتقال کے بعد انسان کے ذمے آتے ہیں۔ کفن دفن ہے، جنازہ ہے، تدفین ہے، اگر ان کے ذمے قرضہ ہے تو ادا کرے، دعائے مغفرت کرے، ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، جو نیکیاں وہ کرتے تھے جاری رکھے، کوشش کرے کہ نیکی کر کے، خیر کر کے ان کے لیے اچھا نام۔ دیکھو نا دنیا میں بڑے بندے تعریف کرتے ہیں، پر سب سے مزیدار تعریف پتہ کون سی ہوتی ہے؟ کسی چنگے ماں پیدا ہوتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ تعریف، سب سے عمدہ یہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں، جب ہمارا لہجہ بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت عظمت اور وقار والا ہو جاتا ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، سالانہ ختم بھی اچھی بات ہے اور ہفتے کے بعد بھی اچھی بات ہے، لیکن ہر روز دعا کریں، ہر صبح دعا کریں۔ یہ ہمارے بھائی جن کے ہاں مائیں ہیں، ہم دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر فضل کرے، آمین۔ لیکن یہ کہ ہم سب دعا کریں اپنے اپنے والدین کے لیے، اور جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے خاص احساس اپنی طبیعت میں پیدا کریں، خود غرض نہ بنے ورنہ زندگی پتھروں جیسی ہو جائے، نفع لینے کے چکر میں نہ پڑے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں 2-4 ہزار کی، پر لوگوں کو سیٹ نہیں کرتے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے اگر اس غریب نے ہمارے ساتھ دکان ڈال لی تو پتہ نہیں ہمارے بھی گاہک سارے ادھر میں چلے گئے۔ وہ بھی ایسا نہیں ہوتا، آپ صرف لوگوں کی مدد نہ کریں، کوشش کریں لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کریں۔ مدد کرنے کا نتیجہ تو یہ نکل رہا ہے کہ جتنے دینے والے بڑھ رہے ہیں اتنے لینے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو سٹینڈ کریں، ان کو کھڑا کریں، یہ اصل احساس ہے۔ نبی پاک کیا احساس کرتے تھے کہ ایک صحابی نے کمبل اور پیالہ ہی بتایا تھا گھر میں ہے، تو حضور نے فرمایا بیچ کے کلاڑا خرید، اس میں دستہ خود لگا کے دیا، فرمایا جا لکڑیاں کاٹ کے بیچا گیا۔ لیکن پیروں پہ کھڑا کرنے کی حضور بات کرتے، دوسروں کو مضبوط کیا جائے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو میں نے اس مختصر وقت میں پیغام عرض کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، میں ویسے بھی چھوٹی تقریر ہی کرتا ہوں لیکن اب تو کچھ دنوں سے ذرا کچھ طبیعت ایسی چل رہی ہے، آپ بھی دعا فرمائیں گے۔ یعنی وہ تقاضا نہیں کر سکتے ماں باپ سے زبردستی کسی چیز کا، کہ ماں باپ اپنی جائیداد کے مالک ہیں، جس کو چاہیں گے بے شک جب چاہیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سلام ہوگا، حضرت دعا فرمائے۔